قبول کرنے کے لیے وہ ہماری مجلس میں شریک ہیں مدرسے میں، اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ بیٹھیں۔ انشاءاللہ حضرت والا کلمہ پڑھائیں گے اور دعا کریں گے۔ آپ حضرات اس مبارک مجلس میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ اسی مجلس کے آخر میں 2 نکاح بھی ہیں۔ ہمارے فضلاء میں سے مفتی صادق کولاری، ان کا نکاح بھی ہے، اور اسلام قبول کیے آج سے چند ماہ قبل ان کی بھی نکاح خوانی ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی نکاح ہوگا۔ آپ حضرات اطمینان تشریف فرما ہو۔ جو احباب باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں، جو احباب باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ وہ خاتون جو اسلام قبول کرنے والی ہیں وہ ہمارے والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ جائیں۔ جیسے جیسے حضرت کلمات پڑھائیں ویسے ویسے وہ بھی پڑھے گی، اور آپ ان کے پاس بیٹھ کر دہرائیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آن کرنا ہے۔ وہ بہن قریب ہو کر بیٹھ جائیں ہمارے والدہ کے۔ انشاءاللہ حضرت والا جیسا کلمہ دہرائیں گے پڑھائیں گے ویسے کلمہ دہرائیں۔ پڑھیے جی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم بھی دہرا سکتے ہیں، ہم بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، بہن اپنے طور سے کہہ لیں میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو یہ تو رسماً کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا ہے، پڑھنے ہی سے ہمارا داخلہ اسلام میں رسماً ہو گیا ہے، یعنی ایڈمیشن ہو گیا ہمارا۔ اب اس کے بعد میں زندگی بھر موت تک جو فرائض ہیں اللہ رسول کے ان کو ادا کرنا ہے، جو فرائض ہیں حقوق بندوں کے ان کو ادا کرنا ہے۔ اور وہ حقوق کیا ہیں اللہ رسول کے، وہ اس کا نالج دینا پڑے گا، اور بندوں کے حقوق کیا ہیں تو اس کا بھی ہمیں نالج دینا پڑے گا۔ تو لا محالہ کسی جاننے والے سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہم اپنی بہن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں ہماری بزرگ خاتون تشریف فرما ہیں ان سے وہ معلومات کر لیں کہ اللہ رسول کے حقوق کیا ہے،
مثلا موت تک 5 وقت کی نماز روزانہ اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اور سالانہ رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو سالانہ اکاؤنٹ کر 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر مالدار ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو 1 دفعہ حج کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ رسول اللہ کے حقوق میں آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی شریعت ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب بندوں میں والدین کے، پیرنٹ کے حق ہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کا، اولاد ہے تو اولاد کا۔ ایسے ہی صلہ رحمی میں کون کون سے رشتہ دار آتے ہیں، ددیالی، ننیالی، سسرالی، یہ ساری باتیں کسی عالم سے یا عالمہ سے یہ ہماری بہن معلومات کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے ہماری اس پیاری بہن کو اسلام کی نعمت ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو سعادت بخشی ہے اللہ نے، اس پر انہیں استقامت عطا فرمائے، اور وہ دین اسلام کی مکمل تابعدار ہو کر مومنہ بنے، اور ایمان ہی پر، اسلام ہی پر یہاں سے وہ دنیا سے ودا ہوں، رخصت ہوں۔ اللہ رب العزت تمام عالم انسانی کو اسلام کی دولت عطا فرمائے اور ایمان کی سعادت بخشے، تاکہ تمام انسان اور جنات جنت میں سب کے سب جا سکے اور دوزخ سے بچ سکے۔ مختصر دعا ہو رہی ہے، تمام دعا حضرات آمین کہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، آج کی یہ مجلس بہت ہی مبارک مجلس ہے۔ ہم آپ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مبارک جگہ مقام ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہم سب اور آپ کی ایک پیاری بندی جو ایمان لائی ہیں وہ بھی آمین کہہ رہی ہیں۔ ان دعاؤں پر ہماری تمام التجاؤں کو، دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کی جو بیماری ہے سب کو شفا عطا فرما۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں جو پریشان ہیں، جو ان کی پریشانی ہے، سب کی پریشانی کو ختم فرما۔ اور خاص طور سے جو بچے اور بچیاں ہماری اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، مکاتب میں، مدارس میں، جامعات میں، دارالعلوموں میں پڑھ رہے ہیں، ڈراپ آؤٹ کے بغیر اعلیٰ تعلیم تک سب کو پہنچا، اور جو کالجز سے، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو جلد سے جلد ان کے لائق کام عطا فرما، جاب عطا فرما۔ یا اللہ، یہ وقت ہے دعا کا، اور ہماری آخری سانس ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اور کبھی زندگی
یا اللہ مالی اعتبار سے ہم کو خود مختار بنا اور ایسی برکت ہے مال و دولت میں کہ ہم مہمان نواز بنے اور اس طرح سے ہم مال کو خرچ کریں کہ کوئی حساب نہ ہو، کہ گنتی نہ ہو، کہ شمار نہ ہو. اپنی جان بھی لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں، اپنا وقت بھی لگائیں دین کے لیے، اسلام کے لیے. یا اللہ جس جامعہ میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ اس جامعہ کو ہر اعتبار سے ظاہراً باطناً ترقیات عطا فرما. جو یہاں سے فارغ ہو کر جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی جگہوں پر یا اللہ کام پر لگا، تعلیم کے کام پر، تربیت کے کام پر، تزکیے کے کام پر، اور دعوت کے کام پر، اور خدمت خلق کے کام پر. اور جو اس سال ابھی فارغ ہونے والے ہیں طلبہ، ان کے حق میں بھی ان کے مستقبل کو درخشاں فرما، تابدار فرما، روشن فرما. یا اللہ جتنے حاضرین آپ کی بارگاہ میں اس مجلس میں اور غائبانہ ہماری بہنیں یہاں شریک ہیں، یا اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، رسول اللہ کی محبت پیدا فرما، تمام انبیاء کی محبت پیدا فرما، تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما، تمام چاروں ائمہ کرام فقہ کی محبت پیدا فرما، تمام صوفیاء کرام اولیاء اللہ کی محبت پیدا فرما. یا اللہ یہ وقت ہے اور ہماری آخری سانس جو آپ کے علم میں ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما شرک سے، بدعات سے، معصیات سے، اور مغربی یورپ کے کلچر سے، اور تمام ہی خرافات سے، واہیات سے اور لغویات سے. خاص طور سے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں. ایک دفعہ دوسری پڑھ لیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی محترم اور مقدس مجلس سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں کہ اللہ کی ایک نیک خاتون، نیک بندی نے ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئی. وہ ہمارے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہت ہی عزیزہ، مقربہ اس لیے ہے کہ ایمان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام حالت کفر میں کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. آج وہ خاتون پاک و صاف ہوئی ہے ہر قسم سے، اس لیے کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اسلام کی فضاؤں کو عام اور تام فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ فرمائے. حضرات،